بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سلسلہ مسائل قربانی میں سے آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ قربانی کا جانور قرض لے کر یا قسطوں پر خریدا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ معزز سامعین، انسان ہے، ظاہر ہے اس کے پاس کبھی مال ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی کم پیسے، کبھی زائد پیسے، زندگی کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کے پاس بہت پیسے بھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ تو آج ہم اس مسئلے میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اگر وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ قرض لے کر یا ادار پر جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو معزز سامعین، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اگر اس پر قربانی لازم نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اس پر قربانی لازم نہیں ہے، تو اس شخص کو قرض لے کر اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص ہے، صاحب نصاب ہے، شریعت کی طرف سے اس پر قربانی لازم ہے، مگر فی الحال اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسے شخص اب کیا کرے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو وہ یہ ہے، جو شخص جس کے اوپر شریعت نے قربانی کو لازم کیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، یعنی وہ نصاب کا مالک ہے جس کے اوپر قربانی ہو سکتی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، تو ایسے شخص، اگر کسی شخص پر قربانی لازم ہو اور اس کے پاس فی الحال پیسے نہ ہو، تو اگر ایسے شخص کسی سے ادار لے کر یا خود جو جانور بیچنے والا ہے اسی سے ادار پر کوئی جانور خریدے تو یہ درست ہے، اسی طرح اس کی قربانی پھر ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے اوپر قربانی شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے تو اپنے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ معزز سامعین، دوسری بات یہ ہے، دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو قسطوں پر خرید کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں جس طرح دوسرے اشیاء اگر آپ اس کو قسطوں پر خریدتے ہیں، جو آج ہم سوچتے ہیں، آج ہم اس مسئلے کو بارے میں بتاتے ہیں کہ آیا ہم قربانی کے جانور، اگر ہم کسی شخص سے قربانی کے جانور خریدے تو کیا اس سے ہماری قربانی ادا ہو جائے گی قسطوں پر اگر ہم اس سے خریدیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ آپ جس شخص سے قسطوں پہ گائے خرید رہے ہیں تو اس کی جو رقم ہے اس کی تعیین کرے، پھر اس کی ٹائم کے بتائے کہ مہینے پر آپ جو قسط ادا کرو گے، مثال کے 3000 4000 ہے، وہ بھی متعین ہو تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پریشانی نہ ہو، تو آپ اس کو مہینے کے بارے میں جو قسطیں ادا کرو گے، تو اسی طرح آپ اس جانور کو خرید کر قسطوں پر جب آپ خریدو گے تو اس کی وجہ سے آپ کی قربانی پھر درست ہو جائے گی، آپ اس جانور کو ذبح کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح عام چیزوں میں قسطوں میں ہم چیزیں خریدتے ہیں، جس طرح عام چیزوں میں اس کی قسطوں پر کوئی چیز خریدے تو اس صورت میں آپ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ جب آپ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے تو ظاہر ہے تو اس صورت میں آپ پھر اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ قربانی قسطوں پر خریدتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، پھر وہ آپ کی اپنے کہلاتی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ ایک بندے کو قسط دے رہے ہو، پیسے دے رہے ہو، وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں آ گیا ہو تو وہ چیز آپ کا نہیں کہلاتا، بلکہ جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، آپ اس کو قسط کے طور پر پیسے دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے آپ کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے آج کے مسائل، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔